اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ خداوند کریم قرآن مجید میں اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، بے تحقیق آپ اخلاق کی عظیم منزل پر فائز ہیں۔ جب کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ اگر اس قرآن کو نازل ہی ہونا تھا تو یہ قرآن مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے شخص پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ بڑے شخص سے ان کی مراد کیا تھی؟ کسی مالدار شخص کے اوپر، کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو کسی مالدار شخص پہ نازل ہوتا۔ یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا، اس کے اوپر قرآن نازل ہو گیا، تو گویا ایک طریقے سے اللہ نے جواب دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ عظیم شخص وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، بلکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہی بات جناب ابو طالب نے نکاح کے وقت ارشاد فرمائی تھی۔ جب جناب خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت جناب ابو طالب نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے، یہ اگرچہ کہ مال کے اعتبار سے اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن پھر مال کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سایہ ہے، ہاتھ کا میل ہے۔ لیکن اگر تم میرے بیٹے کا، میرے بھتیجے کا موازنہ کرو پورے قریش کے ساتھ، پورے عرب کے ساتھ، تو اس کا کردار اس عالی شان کردار کا مالک ہے کہ اس کے پائے کا کوئی دوسرا شخص تمہیں نہیں ملے گا۔ تو خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں، اخلاق کے عظیم منزل پر فائز ہیں۔ اور آج ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 20، جس کا نام ہی دعائے مکارم الاخلاق۔ مکارم الاخلاق یعنی عظیم اخلاق، اچھے اخلاق کی دعا، جس میں چوتھے امام نے پروردگار عالم سے ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ تمام جامع اخلاق کو مانگا ہے۔ اور اخلاق میں نہ صرف یہ کہ فردی اخلاق کو مانگا، بلکہ اجتماعی اخلاق کو بھی مانگا گیا۔ اب کوئی شخص یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ اخلاق بھلا کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ اخلاق تو آپ کو خود اپنانا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق جمع ہے خلق کی۔ خلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خلق یعنی ایک وہ صفت جو آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، جو آپ کے اندر جسے کہنا چاہیے کہ ملکہ بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے خلق۔ یہ خلق اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے، بری صفت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق یعنی خلق حسن اور خلق قبیح، برا اخلاق اور اچھا اخلاق۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص برے اخلاق کا مالک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی یہ بری صفت اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص تو جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے۔ جھوٹ بولنے کا عادی ہو گیا یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جھوٹ اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جھوٹ اس کے وجود کا حصہ بنی، جھوٹ بولے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔
تو یہ اس کا اخلاق بن گیا. اخلاق سے مراد نہیں برا اخلاق ہو گیا. اسی کے مقابل میں اچھی صفات کہ آپ کہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اچھی صفات کو اس نے اس طریقے سے اپنا لیا ہے کہ یہ صفت اس کے وجود کا حصہ بن گئی، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق. اب یہ جو اخلاق ہے، یہ اخلاق ایک طریقے سے کہا جائے کہ آپ کی شخصیت کی نشاندہی ہے. آپ کی شخصیت آپ کے کردار سے ہے. یہ جو آپ کا ظاہری جسم ہے یا حسب و نسب ہے یا مال و دولت ہے، یہ سب مٹی میں مل جائے گا. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو آپ کا کردار باقی رہے گا، اور اسی کردار سے آپ کی نشاندہی ہوگی. اب چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. یہی وجہ ہے کہ طول تاریخ میں دو کردار ہمارے سامنے ہیں. فرعون کا کردار بھی ہے، جناب موسیٰ کا کردار بھی ہے. نمرود کا کردار بھی ہے، جناب ابراہیم کا کردار بھی ہے. شداد کا کردار بھی ہے، اسی طریقے سے قارون کا کردار بھی ہے. اسی طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. تو تاریخ میں جو یاد رکھا جاتا ہے، جو آپ کی شناخت بنتی ہے، وہ آپ کا کردار بنتی ہے. اب چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. لیکن اگر آپ اسی کردار کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مٹی میں مل گئے ہیں، آپ ختم ہو گئے ہیں، آپ فنا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے کردار کو تراشا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کو خداوند کریم نے جب بھیجا تو فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، ہماری آیت کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ ویزکیہم، تربیت کرتا ہے، یعنی کردار بناتا ہے، کردار تراشی کرتا ہے، کردار کو سنوارتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب تک تعلیم تربیت سے نہیں ملے گی، تعلیم کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ لاکھ پڑھاتے رہیے بچوں کو، لاکھ ڈگریاں دلواتے رہیے بچے کو، لیکن اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے تو یقیناً پھر آپ کو لکھنا پڑے گا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. جہاں آپ کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ فقط پڑھایا گیا ہے، تربیت نہیں کی گئی. اگر تربیت کی ہوتی تو یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو تربیت سازی ہے، کردار سازی ہے، کردار سازی ایک مہم ترین انبیاء کی بعثت کا اہداف میں سے ایک ہدف کردار سازی ہے، تربیت ہے، معاشرے کی تربیت ہے، انسانی معاشرے کو پروان چڑھانا، یہ انبیاء کا کردار تھا. تو جو معلم تھے، کہ جن سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے، سرکار ختمی مرتبت، ان کے بارے میں بھی خداوند کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ نِلْتَ لَهُمْ، اللہ کی جانب سے ایک رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چلے جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس ان کی غلطیوں سے درگزر کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے امور میں ان سے مشاورت کیجئے. فَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشاورت کرنے کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ لے لیں تو فیصلے کے بعد پھر توکل کریں خدا پر، بھروسہ کریں خدا پر. ان اللہ یحب المتوکلین، خداوند کریم توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو دیکھیے اب کہ جو معلم ہے اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا خود کا اخلاق اچھا ہو، اس کا خود کا کردار اچھا ہو. اگر میں یہاں پر درس دینے آیا ہوں، میرا اپنا کردار اچھا نہیں ہے، میں آج آپ کو مثال کے طور پر اخلاق کے موضوع پر درس دے رہا ہوں، اور ابھی میں کلاس سے نکلوں اور آپ دیکھیں کہ میرا اخلاق کیا ہے، یا میں کسی کی مثال کے طور پر میرے گھر والوں سے بات ہو جائے اور گھر والے بیان کریں کہ مولانا کا اخلاق کیا ہے،
تو کبھی بھی یہ میرے الفاظ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا خود کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے خداوند کریم نے کیا کہا؟ کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح بندہ تھا۔ صالح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے کردار میں کجی نہیں تھی۔ یعنی لوط جیسی قوم کہ جو انتہائی پست فعل کی مرتکب ہوئی، اس کے باوجود لوط کی قوم نے لوط سے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں تو سکھلا رہے ہو، تمہارا اپنا کردار کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی انبیاء کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی قوم نے دوسرے اعتراضات ضرور کیے ہیں کہ مثلا تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تم جادوگر ہو، یا تم پر جنون طاری ہو گیا ہے، تم مجنون ہو، لیکن کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تمہارا اپنا کردار، تمہارا اپنا کریکٹر خراب ہے۔ بھائی اسی معاشرے میں رہتا تھا نا وہ نبی، حضرت موسیٰ اسی معاشرے میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم اسی معاشرے میں رہتے تھے، اسی طریقے سے بازاروں میں گھومتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے عام افراد جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کے معاشرے کا ایک حصہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرنے آتے تھے 1 گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے۔ سب کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوہ ابو قبیس پر سرکار ختمی مرتبت نے بلایا اور کہا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ یعنی کسی کے بھی کردار میں کوئی کجی نہیں تھی، کردار سب کا عالی شان تھا، سارے انبیاء کا۔ تو جو معلم ہے اس کو پہلے خود اپنا کردار بہتر بنانا ہوگا، اپنے کردار پر کام کرنا ہوگا، اور یہ جو کردار ہے کردار سازی ہے، اس کے لیے تعلیم تو ظاہر سی بات ہے ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم جب تک اس تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک کردار نہیں بنے گا۔ صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ سوال کہ بھائی کردار تو انسان کو خود کوشش کرنی ہے، خود بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم دعا کیوں مانگیں؟ یعنی دعائے مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو مانگا گیا ہے، خداوند کریم سے دعا کی گئی ہے، جبکہ اچھا اخلاق، اچھا کردار آپ کو خود بنانا ہے، یعنی خود محنت کرنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں کہ الاخلاق منائح من اللہ عز وجل، جو اخلاق ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ فَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا مَنَحَهُ خُلْقًا حَسَنًا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا مَنَحَهُ خُلْقًا سَيِّئًا، بس جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس کو اچھا اخلاق عنایت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو اس کو برا اخلاق دیتا ہے۔ یعنی یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ملتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی جانب سے، توفیق اللہ کی جانب سے۔ اگر کل کو کوئی انسان نماز شب نہیں پڑھتا تھا اور آج نماز شب پڑھنا لگے، اور پھر اس کو یہ گمان ہو کہ میں نماز شب پڑھنے لگا ہوں، تو یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق ہی نہ ہو تو نماز شب تو کیا، انسان نماز فجر بھی نہیں پڑھ سکتا، توفیق اللہ کی جانب سے۔ لہذا خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ خطاب کس سے؟ سرکار ختمی مرتبت سے۔ کون رسول؟ جو سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، معلم اکبر ہے، اس سے خداوند کریم خطاب کر رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اب کیا رسول خدا ہادی نہیں ہے؟ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب ہادی نہیں تھے؟ سب کے سب ہادی تھے، سب کو ہادی بنا کر بھیجا۔
سب کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پھر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل ہدایت دینے والی ہستی خداوند کریم ہے، اس کا واسطہ، اس کا فیض، اس کا وسیلہ کون بنتا ہے؟ انبیاء کرام بنتے ہیں، اولیاء کرام بنتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت پہنچاتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حبیب آپ کے اوپر نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، اللہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو بس اللہ کی توفیق اگر آپ اس کو اٹھا لیجئے تو انسان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، یعنی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تو بالکل لاچار ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس قدر با اختیار ہو گئے ہیں کہ اب گویا اگر اللہ نہ بھی دینا چاہے تب بھی آپ لے لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم الی سبلنا۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بضرور کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے، دینا کس کا کام ہے؟ خداوند کریم کا کام ہے۔ اسی طریقے سے یہ اخلاق، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا کس کا کام ہے؟ خداوند کریم کا کام ہے۔ اگر خدا کی توفیق نہ ہو، شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دعائے مکارم الاخلاق جو کہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے۔ جی جسے چاہے، جیسے خود قرآن مجید کی آیت بھی ہے، ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کئی آیت ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہدایت فقط اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ تو بس اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی خدا کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ خداوند کریم ہے جو ہدایت دینے والا ہے، خداوند کریم ہے اگر وہ چاہے کہ کسی کو گمراہی میں رکھنا ہے تو وہ کچھ بھی کر لے، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یزید ہے، یا مثال کے طور پر فرعون ہے، یا مثال کے طور پر دوسرے نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہیں، ان سب کو اللہ نے چاہا تھا کہ یہ گمراہ رہیں؟ ان سب کو اللہ نے چاہتا کہ یہ گمراہ رہیں؟ یا مثال کے طور پر وہ جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کو پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یفقہون، گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ایک منزل آتی ہے کہ جب انسان اپنے اختیار سے اس قدر گمراہی میں چلا جاتا ہے، پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ بس اب ختم ہو گئی بات، اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یعنی پسر سعد جو کہ شب عاشور امام حسین اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے قتل کرنے سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، یہاں تک کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس نے بہانے کے طور پہ کہا کہ میری فلاں جگہ زمین ہے، وہ زمین میری ضائع ہو جائے گی، امام نے کہا کہ میں اس سے اچھی زمین دوں گا تمہیں، کہا کہ میرا مال و متاع کم ہے تو میں مال و متاع دوں گا، کہا میرے گھر والے نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب دیکھا کہ نہیں یہ ماننے والا نہیں ہے، رائے کی حکومت کا لالچ اس کے دل میں بیٹھ چکا ہے، تو کہنے لگا کہ نہیں میں جو ہے وہ نہیں دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ امام نے اس کو ایک جملہ کہا کہ تجھے رائے کی حکومت کی گندم نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ ہدایت گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک امام جو ہدایت دینے والا ہے اس کو طنز کے طور پر کیا کہہ رہا ہے کہ گندم نہیں ملی تو میں جو پہ گزارا کر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی اس کو ہدایت تو مسلسل مل رہی ہے نا، خود اپنے اختیار سے اس نے وہ راستہ اختیار کیا کہ اب اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ جیسے کہ اصول کافی کی حدیث بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن جب توبہ نہ کرے گناہ پر گناہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔
جب دل سیاہ ہو جاتا ہے یہ وہ منزل آتی ہے کہ اب یہ کچھ سمجھنے کے کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ فرعون کہ جس نے خود یہ دعویٰ کیا کہ تم موسیٰ اور ہارون تم دونوں مجھے جادوگر لگتے ہو، جادوگروں کو بلایا، جادوگروں کو بلانے کے بعد اب دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ان جادوگروں نے وہ جو رسیاں پھینکیں اور سانپ دکھنے لگیں، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، اس نے تمام رسیوں کو نکل لیا، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ لیکن فرعون ان سے کیا کہتا ہے؟ آمنتم قبل ان آذن لکم، تم لوگ ایمان لیا ہے موسیٰ کے رب پہ قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ یعنی ایمان لانے کے لیے فرعون کی اجازت کی ضرورت ہے۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قدر دل سیاہ ہو چکا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور کردار آپ دیکھیے، ابو جہل، ابو لہب، رسول خدا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، میں نے سن رکھا ہے کہ آسمان پہ کسی کا جادو نہیں چلتا ہے، آپ آسمان پہ کوئی معجزہ کر کے دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ یعنی اب تو مان لینا چاہیے تھا نا، لیکن کیا کہا کہ اب مجھے پتہ چلا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ تمہارا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نہ مانوں۔ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خداوند کریم کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو اصل جو ہدایت ہے، اصل جو گمراہی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں خدا نے کہا کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ شخص اب اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب اگر یہ ہدایت بھی کہیں اور سے ڈھونڈے گا اس کو کہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اصل قدرت، اصل ہدایت دینے والا خداوند کریم کی ذات ہے۔ یہ تمام آیت یہ کہہ رہی ہیں۔ واضح ہو؟ دعائے مکارم الاخلاق کہ جس میں خدا چوتھے امام نے اچھے اخلاق کو خداوند کریم سے مانگا ہے، اور 2 قسم کے اخلاق کو مانگا ہے، ایک اخلاق فردی، ایک اخلاق اجتماعی۔ اخلاق فردی یعنی خود ایک انسان میں کیا اچھی صفات ہونی چاہیے۔ اخلاق اجتماعی یعنی جب دوسروں سے وہ معاشرت کرے، ملے جلے، تو اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں اخلاق اجتماعی۔ ایک معاشرے میں انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے، مدرسے میں لوگ آئیں تو ان کے ساتھ، معلم کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے، مدرسے میں جو افراد کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اخلاق اجتماعی۔ اس دعا کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 20 بار صلوات تکرار ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور نہ صرف اس دعا میں بلکہ صحیفہ سجادیہ کی تقریباً دعاؤں میں امام نے صلوات کو تکرار کیا ہے، بالخصوص جب آپ پڑھتے ہیں ماہ شعبان میں صلوات شعبانیہ، وہ بھی چوتھے امام سے ہی منقول ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو صلوات تکرار ہو رہی ہے وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے کس کو؟ اپنی دعاؤں میں محمد اور آل محمد کو۔ جیسے خود نہج البلاغہ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا كانت لك الى اللہ سبحانہ حاجہ فابدأ بمسألة الصلاة على رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم سل حاجتک۔ دیکھو جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو، خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تمہاری، تو اپنی دعا کا آغاز، اپنے سوال کا آغاز رسول خدا پر درود کے ذریعے سے کرو۔ ثم سل حاجتک، پھر اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو۔ فإن اللہ اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداہما ویمنع الاخری، کیونکہ خداوند کریم اس سے کہیں زیادہ کریم ہے کہ اس سے 2 باتیں مانگی جائیں، 2 سوال کیے جائیں، ایک سوال کا تو جواب دے دے، دوسرے سوال کو منع کر دے۔ یعنی صلوات ظاہر سی بات ہے وہ تو قبول ہونی ہے، یعنی واحد وہ دعا ہے کہ جس کی ضمانت ہے، یہ رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ دعا کہ جس کے رد ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو جب ایک دعا خداوند کریم نے قبول کر لی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسری دعا کو رد کر دے؟ تو کہا کہ یہ یعنی اسے کہنا چاہیے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کی ابتدا بھی صلوات سے ہو، دعا کی انتہا بھی صلوات سے ہو۔ اس دعا کی ابتدا بھی صلوات سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبلغ بإیمانی اکمل الایمان۔ پہلی دعا جو امام نے مانگی ہے وہ کیا مانگی ہے؟ پروردگار
میرے ایمان کو کامل ایمان تک پہنچا دے، مجھے کامل ایمان عطا فرما۔ پہلی دعا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا، میرا، ہماری زندگی کا کل سرمایہ ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر بہت اچھے نمازی ہیں، آپ بہت اچھے روزہ رکھنے والے ہیں، آپ کا کردار اخلاق لوگوں سے بہت اچھا ہے، لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر ایمان میں کہیں کجی آ گئی تو یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہیں۔ قرآن مجید میں کہا کہ خداوند کریم جو ہے وہ کافروں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ایمان سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ پھر امام نے اکمل ایمان کی دعا مانگی ہے۔ اکمل ایمان سے اس کا مطلب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان گھٹ بھی سکتا ہے اور ایمان بڑھ بھی سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، اس میں بہرحال ایک بحث ہے جو شاید اس کلاس کے لیے مناسب نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان ایمان ہے۔ اچھا، تو پھر اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، تو کہا کہ ایمان کی جو صفت ہے اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ ایک شخص کا ایمان بہت محکم ایمان کا حامل ہے، دوسرا شخص ہے وہ ضعیف ایمان کا حامل ہے۔ تو محکم اور ضعف یہ کیا ہے؟ صفت ہے ایمان کی، نہ کہ خود ایمان۔ بہرحال یہ بحث صرف میرے خیال سے لفظی بحث ہے، تو چاہے آپ اس کو صفت مانیے یا خود ایمان مانیے، لیکن آپ یہ ضرور مانیں گے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور یہ وہ چیزیں کہ جس کا بالوجدان ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے ایمان کے حوالے سے، کبھی ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کہ منافق ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ کہ جب آپ کی بزم میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے درس میں ہوتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، جب گھر چلے جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس چلے جاتا ہوں تو ایک دوسری کیفیت آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو نفاق نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ ایمان کی ایک کیفیت ہے۔ ایمان کبھی اپنے جسے کہنا چاہیے کہ استحکام پر پہنچتا ہے اور کبھی اس استحکام میں کمی آتی ہے، ضعف آتا ہے۔ یہ نشیب و فراز انسان کی پوری زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ لیکن دعا کیا مانگنی چاہیے؟ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ بسا اوقات انسان کے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان سے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، اور یہ انتہائی سے کہنا چاہیے کہ انسان کے لیے بدبختی ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مفاتح الجنان میں جو دعائے عدیلہ پڑھی جاتی ہے، وہ دعائے عدیلہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، یہ جو دعا ہے دعائے عدیلہ۔ یا کہا گیا کہ بار بار تلقین کی جائے، یا کہا گیا کہ میت کو نزا کے عالم میں کیا تلقین کرائی جائے، دفن کے عالم میں جب اس کو دفنایا جائے، قبر میں اتارتے وقت تلقین پڑھائی جائے، پھر قبر میں جب دفنا دیا جائے پھر تلقین۔ بار بار کیوں تلقین پڑھائی جا رہی ہے؟ تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ ثابت، کیونکہ وہ جو موقع ہوتا ہے اس موقع پر شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے ملک الموت، دوسری طرف سے شیطان۔ انسان کی زندگی کا سخت ترین مرحلہ ہے۔ شیطان انسان کو لالچ دیتا ہے کہ میں تجھے نجات دے سکتا ہوں اس مصیبت سے اگر تو نے فلاں کام کر دے۔ کہا کیا فلاں کام ہے؟ اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، میں تجھے اس مصیبت سے نجات دے دوں گا۔ جیسے کہ واقعہ بھی ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یا حب دنیا، مثال کے طور پر حب دنیا اس قدر انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، بہرحال اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، نزا کے وقت ایک شخص کے پاس شیطان آتا ہے، اس کو کوئی گھڑی تھی، گھڑی بہت پسند تھی اس کو، تو اس گھڑی کو دکھا کر شیطان نے کہا کہ اگر تو اللہ کا انکار کر دے تو میں یہ گھڑی تجھے دے دوں گا، اور اس نے نزا کے عالم میں اللہ کا انکار کر دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربک کا،
تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، من اماموں کا تیرا امام کون ہے۔ تلقین میں بھی آپ یہی تلقین پڑھاتے ہیں، اسمع افہم، جان لے، سن لے اور سمجھ لے کہ اللہ رب کا، اللہ تیرا پروردگار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، اور پھر وہ پوری تلقین۔ تو اکمل ایمان کی دعا مانگی، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، اور ایمان کا جو اگر درجات نہ ہوتے تو وہ حدیث جو اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں کہ مثال کے طور پر سلمان ایمان کے 9ویں درجے پر، فلاں ایمان کے 8ویں درجے پر، فلاں ایمان کے 10ویں درجے پر، اور حدیث خندق تو مشہور ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج علی ابن ابی طالب کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے آپ جو معنی بھی لیں، علی ابن ابی طالب اس کے کل پر فائز تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی چاہے آپ ایمان کو صفات کے معنی میں لیں، یعنی کمی اور زیادتی کو صفات کے معنی میں لیں، یا خود ایمان کے کمی اور زیادتی کے معنی میں لیں، جب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صفات کے اعتبار سے بھی کل ایمان ہے، اور خود ایمان کے اعتبار سے بھی کل ایمان۔ وجعل یقینی افضل الیقین، دوسری دعا، پروردگار میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دے۔ جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے ہی یقین کے بھی کیا ہیں، درجات ہیں۔ یقین کا ایک درجہ کیا ہے، مثال لی جاتی ہے، پیچھے گلی میں آگ لگی ہو اور آپ کا کوئی معتبر بندہ آپ سے آ کر کہے کہ پیچھے گلی میں آگ لگی ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہے کہ پچھلے گلی میں کیا لگی ہے، آگ لگی ہے، اس کے کہنے سے آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں آگ لگی ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ یقین کا ایک درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں، اس آگ کا دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں، یعنی اس کے آثار دیکھیں، تو آثار کو دیکھ کے بھی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً آگ لگی ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر آپ خود گلی میں آگ کو دیکھیں، یعنی آپ اپنی آنکھ سے آگ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو عین الیقین کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک یقین کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ خدا نخواستہ کوئی آپ کو آگ میں پھینک دے، یعنی آپ آگ کی گرمائش کو محسوس کریں، اسے کہا جاتا ہے حق الیقین، یعنی یقین کا عالی ترین درجہ، کہ جہاں انسان محسوس کرے ایک چیز کو اپنے وجود میں، وہ یقین کا جو عالی ترین درجہ ہے۔ ابھی بھی ہم سب یقین رکھتے ہیں، یعنی لیکن دیکھا کس نے؟ بچپن سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں کاندھوں پر دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں میت کو دفنایا جائے گا تو منکر و نکیر آئیں گے، کس نے دیکھے؟ کسی نے نہیں دیکھے۔ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو مولا کائنات حاضر ہوں گے، صحیح ہے؟ بے شک آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یقین ہے، واقعاً یقین ہے ہمیں، اس لیے کہ جس زبان سے سنا ہے وہ صادق و مصدق زبان ہے۔ ہم نے کسی اپنے جیسے سے نہیں سنا ہے، ہم نے صادق آل محمد سے سنا ہے، ہم نے اس رسول امین سے سنا ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، لہٰذا ہمیں یقین ہے۔ لیکن بہرحال یہ سنا ہوا یقین ہے۔ ملک الموت ہوتا ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ وہ کسی نے نہیں دیکھا، سنا ہوا یقین ہے۔ لیکن جب ملک الموت آ جائے گا سامنے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ عین الیقین کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ کو قبر میں اتار دیا جائے گا اور وہ منکر و نکیر دو فرشتے آ جائیں گے تو آپ کا جو یقین تھا وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اسی وجہ سے موت کا ایک نام کیا ہے؟ یقین ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے حبیب اللہ کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت کو یقین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اب تک جو سنا تھا وہ یقین میں بدل جائے گی۔ موت سبب بنتی ہے آپ کے یقین کا، تو لہٰذا موت کو یقین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جتنی بھی زیارتیں ہیں، تقریباً زیارتوں میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ
وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَاهَدتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى جَهَادَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ. حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ وہی موت ہے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ جو یقین کے درجات ہیں، امام نے جو دوسری دعا مانگی وہ دوسری دعا کیا ہے؟ یقین کی ہے. اس لیے کہ جب تک ایمان اور آپ کو یقین نہیں ہوگا پروردگار عالم پر یا وہ ہستیاں کہ جن کو خداوند کریم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا ساری باتیں بیکار ہیں. یعنی اگر میں آج آپ کو نماز شب کا درس دوں اور ائمہ اطہار کی حدیثیں سناؤں کہ نماز شب پڑھو تو مثال کے طور پر چہرہ نورانی ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو کیا آپ وہ نماز شب پڑھیں گی؟ وہ نہیں پڑھیں گی. اسی لیے دعا کے وقت کہا کہ جب دعا مانگو تو یہ یقین رکھو کہ گویا تمہاری حاجت تمہارے دروازے پر ہے، یعنی تمہاری دعا پوری ہو چکی ہے. اگر یقین کی حالت میں دعا مانگو گے خداوند کریم قبول کرے گا، لیکن اگر بے یقینی کی حالت میں دعا مانگو گے تو یہ سبب بنتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. بس اوقات ہم آزماتے ہیں خدا کو، دیکھتے ہیں کیا ہوگا، دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو وجعل یقینی افضل الیقین، میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دے. یہ افضل ترین یقین کی جو منزل ہے یہ انتہائی بالا ترین منزل ہے، جس پر شاید عام جیسے لوگوں کا پہنچنا ناممکن ہے ایک طریقے سے. وہ مولا کائنات ہیں جو کہتے ہیں کہ لو کشف لی الغطا مزددت یقینا، اگر میرے لیے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو ذرہ برابر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کے اور میرے یقین میں اضافہ ہوگا جب موت آئے گی، لیکن علی ابن ابی طالب کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا کہ ملک الموت کون ہے، منکر و نکیر کون ہے، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اگلی دعا وانتہی بنیتی الی احسن النیات، میری نیت کو تمام کر دے نیتوں میں سے سب سے اچھی نیت پر. حسن نیت، اچھی نیت رکھنا، یہ خود ایک اخلاق میں سے. اچھا گمان رکھنا، یہاں تک کہ خدا کے بارے میں یہ کہ خدا کے بارے میں کیا ہو، اچھا گمان رکھو، برا گمان نہ رکھو. اگر کسی تکلیف میں بھی مبتلا ہو تو گمان یہ ہو کہ خدا میری بہتری چاہتا ہے اور یقیناً ہماری بہتری چاہتا ہے، لہذا اس نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے. اگر کوئی مریض ہو گیا خدا نخواستہ ہے، یا اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پر آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کو ہمارا ہی گھر مل گیا ہے، جملہ سننے کو ملتا ہے کہ خدا کو ہم ہی نظر آئے تھے، خالی اتنے سارے انسان تھے، ساری مصیبتیں ہم پر ہی آنی تھی. یہ جو جملے ہیں یہ جملے بدگمانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے یا کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے. اچھی نیت رکھو. اچھی نیت رکھنے سے کیا ہوگا؟ حدیث میں آیا کہ اگر اچھی نیت رکھو گے رزق میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا، اچھی نیت ہو. وَبِعَمَلِ إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، میرے عمل کو اچھے ترین اعمال پر ختم کر. یعنی ایک وہ عمل ہے جو آپ اور میں اور ہم سب انجام دیتے ہیں. یعنی نماز جماعت میں مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے، پیچھے صف کھڑی ہوئی ہے، 10 افراد 20 افراد سب ایک جیسا کام کر رہے ہیں، سب رکوع کر رہے ہیں، سب سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ان سب کی نماز ایک جیسی ہے؟ سب کی نماز ایک جیسی نہیں ہے. نمازوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. کسی کی نماز ایسی ہے کہ جو بالکل ہی غافل ہے، جو آٹو پہ چل رہا ہے، اور کسی کی نماز کیا ہے؟ متوجہ ہے، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. میری نماز کیسی ہے؟ میری نماز ایسی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب میں نے تکبیر کہی تھی اور کب میں نے آخری سلام پڑھا. اس کے بیچ میں کیا کچھ ہوا، میں کہاں کہاں گھوم کر آیا نہیں معلوم. یہ میری نماز ہے. لیکن جس کا عمل افضل عمل ہوتا ہے، احسن عمل ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑانے لگتا ہے، اس کا پورا جسم لرزہ بن اندام ہو جاتا ہے. یہ تمام ائمہ کی صفت تھی، نہ صرف ائمہ اطہار کی بلکہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ.
روایت میں ملتا ہے کہ جب بیوی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو کہ کیسے میری کنیز میری عبادت کے لیے آئی ہے. یعنی وہ کس لیول کی عبادت ہوگی، وہ کس لیول کی عبادت ہوگی کہ خدا فرشتوں پر فخر کرے. وہ فرشتے جو ہیں ہی اکثر عبادت میں ہی ہیں، جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جو قیام کر رہا ہے وہ قیام کر رہا ہے. تمام فرشتے تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ان کا کام ہی عبادت ہے. ان فرشتوں پر خداوند کریم فخر کر رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری کنیز کس طریقے سے عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے، کہ اس کا پورا جسم لرز رہا ہے. کس بات سے لرز رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فقط اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خداوند کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لہذا بدن لرز رہا ہے. یہی حالت امام حسن مجتبیٰ کی، یہی حالت امام حسین کی، یہی حالت سید سجاد کی. جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لرزنے لگتے ہیں، تو کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں. تو کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، لہٰذا ہم پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. لیکن وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو یقین کی اعلیٰ منزل پر ہیں، پھر جب وہ عبادت انجام دیتے ہیں تو پھر ان کی عبادت کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. اللہم وفر بلطفک نیتی، پروردگار تو اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو کامل کر دے. وصح بما عندک یقینی، نیت کو کامل کر دے یعنی کیا مطلب؟ بسا اوقات نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، یعنی انسان چاہتا نہیں ہے، ایک کام کو انجام دینا چاہتا ہے، کسی مثال کے طور پر رشتہ دار کی مدد کی، کسی فقیر کی مدد کی، اس وقت تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ کے لیے مدد کر رہا ہوں. لیکن پھر شیطان کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، تم نے اتنی بڑی مدد کی ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے کسی کو. تو باتیں کرتے ہوئے ہاں بتانا تو میں نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے فلاں کا کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ خراب کر دیا آپ نے، یعنی وہ جو عمل تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عمل کو انجام دینا مشکل کام ہے، اس کو باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. یعنی ایک نماز شب آپ نے پڑھی ہے، مشکل کام ہے رات کو اٹھنا پھر نماز شب پڑھنا، لیکن یہ نماز شب اسی طریقے سے باقی رہے یہاں تک کہ نامہ اعمال میں اسی طریقے سے لکھی رہے. یہ دوسرا کام ہے، اس کو اسی طریقے سے باقی رکھنا ہے. ایک زیارت امام حسین آپ نے انجام دیا، آپ پیدل چل کے گئے، بہت مشقتیں اٹھائیں آپ نے، بہت خلوص کے ساتھ گئے، زیارت آپ نے کی، ہو گئی. لیکن یہ جو ٹائٹل آپ کو ملا زائر حسین کا، یہ ٹائٹل وہاں پر بھی باقی رہے محشر میں، یہ مشکل کام ہے. تو دونوں کاموں میں محنت کرنی ہے، دونوں کاموں میں کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے تو انجام دینے میں کوشش کرنی ہے، پھر انجام دینے کے بعد یہ کام اسی طریقے سے باقی رہے خدا کی بارگاہ میں. یہ اہم ترین کام ہے. تو کہا کہ پروردگار میری نیت کو کیا کر دے؟ کامل کر دے. وصح بما عندک یقینی، جو تیرے پاس ہے اس کے متعلق میرے یقین کی اصلاح فرما. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار جو تو نے مجھے بشارت دی ہے کہ تم یہ کام کرو تو میں جنت میں تمہیں یہ دوں گا، تم یہ کام کرو تو اس کا یہ ثواب ہے، تم یہ کام کرو تو اس کا یہ ثواب ہے، جو کچھ جنت اور جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، اس کے متعلق میرے یقین کی اصلاح فرما، تصحیح فرما. یعنی میرے یقین میں ذرہ برابر کمی نہ آنے پائے کہ میں کہوں کہ یار یہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. کہہ تو رہے ہیں، اتنا ثواب بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ صرف باتیں ہیں خالی. مثال کے طور پر نماز شب پڑھو تو یہ ثواب ہے، امام حسین کی زیارت کرو تو یہ ثواب ہے، امام حسین پر گریہ کرو تو یہ ثواب ہے. اس پر یقین ہونا چاہیے انسان کو. پروردگار جو کچھ تیرے پاس ہے آخرت کی نعمتیں، اس کے متعلق میرے یقین کی تصحیح فرما. وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي، پروردگار بالآخر کچھ بھی ہے، میں معصوم نہیں ہوں، میں معصوم نہیں ہوں. جب معصوم نہیں ہوں تو خطا تو ہوگی. تو پروردگار اگر کچھ خطا ہو جائے تو اپنی جانب سے اس کی اصلاح فرما دے. یعنی کس قدر کہاں سے جملے لائیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے نا، یہ کسی مکتب کے پاس نہیں ہے. یہ صحیفہ سجادیہ، یہ ائمہ اطہار کی دعائیں،
یہ ائمہ اطہار کی زیارتیں، یہ وہ سرمایہ ہے، وہ خزانہ ہے جو کسی ملت کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں، دونوں کام نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید جیسا سرمایہ خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ دوسری امتوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن کتنا پڑھا جاتا ہے اور کتنا عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زیارتیں، دعائیں، ان میں معارف کے خزانے ہیں۔ کس قدر خوبصورت جملہ ہے، وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي، جو چیز مجھ سے فاسد ہو جائے، مجھ سے خراب ہو جائے، اگر ایک کام میں نے کیا ہے پروردگار، نماز میں نے پڑھی ہے لیکن 2 رکعتوں میں تیری طرف متوجہ تھا، تیسری رکعت میں ادھر نکل گیا تھا، مثال کے طور پر پروردگار نماز پڑھی ہے لیکن مثال کے طور پر رکوع میں صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں ہوئے یا صحیح طریقے سے توجہ نہیں رہی، روزہ رکھا تھا لیکن جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں رکھا، حج انجام دیا تھا لیکن پروردگار کچھ نہ کچھ خطا ہو گئی ہے، تو جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے پروردگار میں تیرا لاچار بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس فقط تو ہے، یہ کل دولت کیا ہے؟ تو ہے، لہٰذا جو مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اپنی جانب سے اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ۔ اہم جملہ ہے بہت۔ پروردگار جس چیز کا اہتمام مجھے مصروف کر دے، مجھے مشغول کر دے، تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کی میری سب کی زندگی ہے، بہرحال ہماری زندگی کے ساتھ کچھ اور افراد ہیں جو آپ کی میری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی فقط نہیں گزارنی ہے، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو افراد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ساتھ دینا ہے، صحیح ہے؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے مثال کے طور پر لائف پارٹنر ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، صحیح، ان کا بہرحال اہتمام کرنا ہے۔ اگر مرد ہے تو اس کو بہرحال کمانا ہے، کما کر لانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ایک عورت ہے مثال کے طور پر تو اسے بچے سنبھالنے ہیں، بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو ان سب کا اہتمام کرنا ہے۔ پروردگار یہ جو اہتمام کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں اسی اہتمام میں گم ہو کر رہ جاؤں، مجھے تیری فکر ہی نہ رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پال رہے ہیں، والدین کیا سمجھتے ہیں؟ بالخصوص والدہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پال رہے ہیں۔ وہ خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کو پال رہا ہے، صرف آپ کے بچوں کو نہیں، وہ عالمین کو پالنا ہے۔ عالمین کو پالنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو پروردگار جس چیز کا اہتمام مجھے کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس میں گم ہو کے رہ جاؤں، بلکہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی تو میری مدد فرما، میں تیری طرف متوجہ رہوں۔ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، پروردگار ایسے کاموں میں مجھے استعمال کر کہ جس کے بارے میں کل روز آخرت تو مجھ سے سوال کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود بخود ایک تربیتی پہلو ہے، یعنی ایک طریقے سے دعا ہو رہی۔ امام سجاد کا معجزہ یہی تھا کہ امام سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے۔ اب اس دعا میں حالانکہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ غور کرے گا کہ اس جملے میں کہا کیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، پروردگار اس چیز میں مجھے استعمال کر کے جس کے بارے میں تو کل مجھ سے سوال کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوشیدہ ہے بات، ایک بات پوشیدہ یہ ہے کہ آپ کو ان کاموں میں مصروف نہیں رہنا چاہیے جن کے بارے میں کل کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ کو شادی میں جانا ہے، ایک مناسب کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے جس میں حجاب اسلامی کا بھی خیال ہو اور آپ کے وقار کا بھی خیال ہو، بس اس سے زیادہ۔ اب اس سے اوپر ساڑی کا رنگ کیسا تھا مثال کے طور پر، شرارے کا رنگ کیسا تھا، اچھا لگ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کے بارے میں یقین جانیے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ دنیا والے سوال ضرور کریں گے آپ سے کہ یہ فلاں کی شادی میں بھی پہنا تھا ابھی دوبارہ پہن لیا، اللہ نہیں کہے گا، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ 10 شادیوں میں ایک کپڑا پہنا تھا تو 11ویں میں کیوں پہن لیا۔ تو یہ وہ کام ہے کہ اس میں مجھے مشغول نہیں ہونا چاہیے، اس کا مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ مردوں کے لحاظ سے اگر بات کروں، چلیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہاں پہ ساری خواتین ہیں، کہ ایک گاڑی ہونی چاہیے، ایک گاڑی جو آپ کو مناسب گاڑی ہو، آپ کا
نقل مکانی کے لیے ایک مناسب وسیلہ ہو بس۔ اب آپ کے پاس مثال کے طور پر فلاں رنگ کی گاڑی تھی، اس سے اوپر کی کیوں نہیں لی، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اتنا ہونا چاہیے کہ ایک مناسب ہو آپ کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے، جو آپ کا لائف اسٹائل ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ یہی کام مردوں کے لیے، یعنی یہی قاعدہ کلیہ مردوں کے لیے ہے، یہی قاعدہ کلیہ عورتوں کے لیے۔ تو وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، پروردگار ان چیزوں میں استعمال کر جس کے بارے میں کل مجھ سے سوال کرے گا۔ جس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے اس کے بارے میں زندگی ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت مختصر زندگی ہے ہماری، ہم بہت مختصر زندگی لے کر آئے یہاں پر، کتنا جئیں گے آپ؟ فرض کیجیے حضرت نوح کی عمر کے برابر آپ کو زندگی مل جائے، پھر اینڈ کیا ہے؟ وہ بالآخر جانا ہے یہاں سے، بالآخر آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت نوح سے پوچھا گیا، طویل ترین عمر تھی ان کی، کہا آپ نے اتنی طویل عمر پائی تو کیسا لگا آپ کو دنیا میں؟ کیسا لگا کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی 950 سال کی فقط تبلیغ ہے، عمر کتنی ہے پتہ نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ آج ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60 70 سینچری تو کوئی مارتا ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ 60 70 75 80 90، اس سے زیادہ نہیں۔ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي اللَّهُ، اب دیکھیں یہاں پر امام دعا بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار میرے ایام کو بھر دے ان چیزوں سے کہ جس کے لیے تو نے مجھے خلق فرمایا ہے۔ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارا جو خلقت ہوئی ہے، تم جانور خلق نہیں ہوئے ہو، خدا نے تمہیں جانور نہیں بنایا ہے۔ تمہاری خلقت کا کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، کسی ہدف کو لے کر یہاں پر آئے ہو، اس ہدف کو پورا کرنا ہے۔ لہٰذا تمہاری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سو جاؤ، کھا لو، پی لو، اپنی شہوت پوری کرو بس، چاہے وہ کھانے والی شہوت ہو یا دوسری جنسی شہوت ہو، اپنی شہوت پوری کرو۔ یہ ایک حیوانی زندگی ہے۔ اگر میرا مقصد بھی زندگی کا مقصد فقط یہ رہ جائے، آپ سنا ہوگا نا بہت سے لوگوں کے لیے کہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص کھانے کے لیے جیتا ہے۔ تو ہم بھی اگر فقط کھانے کے لیے جئیں، فقط اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جئیں، یعنی ہمارا گول، ہمارا مقصد فقط یہی ہو، تو میری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا میری اپنی آپ کی اور میری زندگی کا ایک ہدف ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي اللَّهُ، پروردگار میرے جو زندگی کے دن چل رہے ہیں ان دن کو بھر دے اس چیز سے کہ جس کے لیے تو نے مجھے خلق فرمایا ہے۔ کس کے لیے خلق فرمایا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، پروردگار مجھے بے نیاز کر دے، مجھے بے نیاز کر دے، یعنی دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اتنا دے دے کہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، جو تیرا رزق ہے اس میں وسعت عطا فرما۔ یہاں پہ رزق کا مطلب یہ کیا ہے کہ میرا رزق نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ تو ہے۔ جو تو مجھے رزق دے رہا ہے اپنا، اس رزق میں کیا عطا فرما؟ وسعت عطا فرما۔ اسلام نے فقر کو پسند نہیں کیا، تنگ دستی کو۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے، پسند نہیں فرمایا۔ تنگ دستی کو، بما ہوا تنگ دستی، اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا۔ یعنی اسلام نے پسند نہیں فرمایا کہ ایک مومن کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ اسلام نے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل میں کہا کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، یہاں پر بعض نسخوں میں وَلَا تَفْتِنِّي بِالْبَطَرِ، بطر اور نظر دونوں معنی یہاں پہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ پروردگار
تو مجھے مبتلا نہ فرما، میرا امتحان نہ لے کہ میں اپنے پاس رزق ہونے کے باوجود دوسرے کی طرف نگاہ کروں، یعنی میں بجائے یہ دیکھوں کہ تو نے مجھے کیا دیا ہے، میں یہ دیکھوں کہ تو نے اوروں کو کیا دیا ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، وہ دیکھنے سے ہوگا کچھ نہیں، آپ میں احساس کمتری بڑھے گا۔ اور فقر اسی احساس کا نام ہے۔ فقر نہ ہونا نہیں ہے، نہ ہونے کو محسوس کرنا فقر ہے۔ یعنی یہ گلاس مثال کے طور پر اتنا پانی اس میں بھرا ہوا ہے، میں بھرے ہوئے کو چھوڑ کر یہ دیکھوں کہ اتنا پانی اس میں نہیں ہے۔ جب میں یہ سوچنا شروع کر دوں گا کہ اتنا پانی اس میں نہیں ہے، یہی فقیری ہے، یہی تنگ دستی ہے۔ اور جب میں یہ سوچنا شروع کر دوں گا کہ نہیں اتنا تو بھرا ہوا ہے، یہ قناعت ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ القناعت مال لا ينفد۔ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جس کو قناعت آ گئی وہ کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ تو لہٰذا دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے کہ ان کا لباس کیسا ہے، اس کی ساڑی کیسی تھی، اس کا فلاں کیسا تھا، اس نے تو مثال کے طور پر اتنے کیرٹ کا سونا پہنا ہوا تھا اور تم نے دیکھا تھا اس کا ہار کیسا تھا، اس کی چوڑیاں کیسے تھیں، مثال کے طور پر، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، صرف آپ میں احساس کمتری بڑھے گا۔ عورتوں میں بھی یہی ہے، مردوں میں بھی یہی ہے۔ مرد اگر دیکھنے لگے کہ فلاں کی سیلری تو اتنی ہے، میری نہیں ہے اتنی، فلاں کے پاس تو وہ والی گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ والی گاڑی ہے، بجائے اس کے کہ شکر کرے کہ پروردگار بالآخر گاڑی تو ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو نے مجھے گاڑی دی ہے۔ جب ایسے الٹا انسان سوچے گا تو پھر انسان احساس کرے گا خدایا میں تو امیر ترین آدمی ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سالم ہیں، میری آنکھیں سالم ہیں، میں کانوں سے سن سکتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور بے نیازی کیا ہے؟ خود سے اٹھ کر پانی پی لیتا ہوں، خود سے اٹھ کر واش روم چلے جاتا ہوں، اس سے بڑی کوئی بے نیازی ہے؟ کبھی انسان محسوس کرے، جا کر دیکھے، ہاسپٹل کا کبھی چکر لگائے، جس طریقے سے قبرستان جانا مستحب ہے نا، اسی طریقے سے کبھی کبھار انسان کو ایک ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہیے، تب اس کو اندازہ ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے۔ جب مریضوں کو دیکھے گا تڑپتے ہوئے، دیکھے گا کہ یہ بیچارے ایک گلاس اٹھانے کے لیے محتاج ہیں کہ کوئی آئے تو ان کو پانی پلائے، کوئی آئے تو ان کا فضلہ صاف کرے، کوئی آئے تو ان کے کپڑے تبدیل کرے۔ یعنی اب سوچیں، یعنی ایک مرتبہ تصور کریں کہ آپ اتنے محتاج ہو جائیں، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کپڑے بدلنے کے لیے محتاج ہو جائیں، کہ کوئی دوسرا آئے تو آپ کے کپڑے تبدیل ہوں گے۔ یہ اصل فقیری ہے۔ تو انسان بجائے یہ دیکھنے کے کہ یہ نہیں ہے، یہ دیکھے کہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ولا تفتنی بن نظر، ایک نسخے میں نظر ہے اور ایک نسخے میں بطر ہے۔ بطر کہتے ہیں اترانے کو، یعنی پروردگار ایسا نہ ہو کہ جب تجھے جو میں نے دعا مانگی ہے کہ پروردگار مجھے بے نیاز کر دے، میرے رزق میں وسعت دے دے، جب تو میرے رزق میں وسعت دے دے تو پھر میرے اندر اترانا پن نہ آ جائے، میں لوگوں کے سامنے اتراؤں، ایسا نہ ہو۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اس دعا میں امام نے اچھے اخلاق بھی بیان کیے ہیں، اس اچھے اخلاق کی جو ایک آفت ہے جو اسے اچھے اخلاق کو خراب کر سکتی ہے وہ بھی بیان کیا۔ جیسے یہاں پر کہا کہ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، اپنے رزق میں وسعت عطا فرما۔ وسعت کی ایک آفت کیا ہے؟ وسعت کی ایک آفت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، مالدار ہو جاتا ہے، تو پھر اترانے لگتا ہے۔ یہ آفت ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی پروردگار یہ چیز دے لیکن اس کے ساتھ یہ خرابی نہ دے۔ وَأَعِزَّنِي وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ، پروردگار مجھے عزت عطا فرما، لیکن عزت کے ساتھ ساتھ مجھے تکبر میں مبتلا نہ فرما۔ آپ نے دیکھا عزت کی آفت کیا ہے؟ تکبر۔
جب کوئی انسان کسی کا نام بن جاتا ہے، شہرت حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا سینہ تان کے چلتا ہے. کوئی سیٹ اس کو مل جائے، اس کی گردن میں کیا ہے، سری آ جاتا ہے. شہرت، نام و نمود، عزت جب انسان کو مل جاتی ہے تو خود بخود اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. اس کے چال چلن میں فرق آ جاتا ہے، اس کے سلام کرنے میں فرق آ جاتا ہے، سلام کا جواب دینے میں کیا ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے. تو پروردگار ایسا نہ ہو کہ تو عزت تو دے، دوسری جانب سے میں اس عزت کی وجہ سے تکبر کرنے لگوں. وَعَبِّدْنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، پروردگار تو مجھے اپنا بندہ بنا دے، میں تیری عبادت کروں، لیکن میری عبادت کو خود پسندی کے ذریعے سے خراب نہ فرما. عبادت کی آفت کیا ہے، خود پسندی. آپ جب تک نماز شب نہیں پڑھتے تھے، جب آپ نماز شب پڑھنا شروع کی تو اپنی نماز شب بہت پسند آنے لگی، دوسرے سارے فاسق و فاجر نظر آنے لگے. جب تک آپ حجاب نہیں کرتے تھے، جب آپ حجاب کرنے لگے تو بے حجاب عورت اب آپ کے سامنے، او یہ تو جناب زینب کی دشمن ہے، یہ تو اسلام کی دشمن ہے، یہ تو مقصد امام حسین کو نہیں سمجھی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط کام کر رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھے ہو گئے ہیں، پوری دنیا سب فاسق و فاجر ہو گئی. یہ عجب ہے، خود پسندی. کہ انسان جب ایک اچھا کام کرے تو اچھے کام کو اتنا پسند کرنے لگے کہ بس اب تو میں ہی اچھا ہوں، پورے محلے میں میں ہی اچھا ہوں، میرے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہے، سارے رشتہ داروں میں میں اچھا، میرے بچے اچھے، میرا شوہر اچھا، بس اس کے علاوہ نہ میری ساس اچھی، نہ میرا سسر اچھا، نہ میری نند اچھی، کوئی اچھا نہیں ہے، پورے خاندان میں فقط میں اچھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَعَبِّدْنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ بِالْخَيْرِ، پروردگار لوگوں کے لیے میرے ہاتھ سے خیر جاری کر دے، خیر جاری کر دے. یہ بہت اہم ہے. یعنی آپ کی ذات سے لوگوں کو خیر ملے. خیر کا مطلب کیا ہے، یعنی شر نہ ملے، کسی کو اذیت نہ ہو آپ کی ذات سے. اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پر. خدا آپ کو اور ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے اربعین کی. اب اربعین پہ جاتے ہیں. خداوند کریم نے کیا فرمایا ہے، جو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. اگر اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے، خیر کا جب ارادہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زائر حسین خیر پر ہوتا ہے، اس کی ذات سے خیر جاری ہوتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا اربعین پہ کیا ہوتا ہے. ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مجھ سے اچھا کام ہو سکے. یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ ٹیشو پیپر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی موقف نہیں لگا سکتا، پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں کھلا سکتا، پانی نہیں پلا سکتا، ایک ٹیشو پیپر دے سکتا ہے، وہ ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتا ہے کہ یہاں سے ظاہر گزریں گے، ایسا نہ ہو کہ مٹی اڑے، ان کے کپڑے خراب ہوں یا کسی کی ناک میں جو ہے وہ مٹی چلی جائے، وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتا ہے. گرمی ہو رہی ہے، شاول لگا دیتا ہے کوئی. اسی طریقے سے جو ظاہر ہیں، جو چلنے والے ہیں، وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا ہو، خیر ہو. وہ دیکھتے ہیں راستے میں کوئی مثال کے طور پر کوئی گر گیا، فوراً سے مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. کسی کے بچے کی مثال کے طور پر جو ویل چیئر ہے وہ خراب ہو گئی، یا کسی بزرگ کی ویل چیئر خراب ہو گئی، دوسرا اس کو دھکا دینے لگتا ہے. تیسرا دیکھتا ہے کہ یہ پیدل نہیں چل پا رہا ہے، وہ اس کا سہارا دینے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب نمونہ بنتے ہیں کس چیز کا، کہ ہماری ذات سے فقط خیر نکلے، ہم دوسرے کو خیر پہنچائیں. تو یہ جو اربعین کا نمونہ ہے، یہ پوری زندگی پر آپ کو حاوی کرنا ہے. آپ کی ذات سے خیر پہنچے. آپ کسی کو خیر دے سکتے ہیں، آپ کی زبان کے 2 جملوں سے کسی کا کام بن سکتا ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ یہ خیر پہنچانا. تو پروردگار میرے ہاتھ پر لوگوں کے لیے کیا، خیر کو جاری کر دے، میری ذات سے خیر نکلے، لوگ میری ذات سے فائدہ اٹھائیں، خیر کو جاری کر دے.
کچھ نہیں ہے میرے پاس، کسی کو کسی مثال کے طور پر ایک ایسا فیملی ہے کہ جس کے بچے ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھا سکتا ہوں، ٹائم بھی ہے، کیوں نہیں پڑھاؤں؟ کوئی بھی ایسا کام اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں، یقیناً آپ کو کوئی تلاش کریں گے، کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کو مل جائے گا۔ وَلَا تَمْحِقْهُ بِالْمَنِّ، ہاں اس کی آفت کیا ہے؟ اس کی آفت یہ ہے کہ پروردگار پھر اس کو مٹا نہ دے، کس کے ذریعے؟ احسان جتلانے کے ذریعے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ خیر کریں، اگلے ہی لمحے اس کے اوپر احسان جتلا دیں، سب بیکار ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے کسی کی جاب دلا دی، کسی کا کام کروا دیا، بھرے مجمع میں شادی کی محفل میں بندہ بیٹھا، ارے یار میں نے تو اس کو لگوا دیا تھا، وہاں پر بیچارہ گھوم رہا تھا، دھکے کھا رہا تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ احسان نہ جتلائیں، اگرچہ کہ آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ یہی ہے، آپ احسان جتلانا چاہتے ہیں۔ اور بھائی کیا ہوا، میں نے بھیجا تھا، ہو گیا کام، آپ کو ہی پتہ ہو گیا، لیکن خواہ پوچھ رہے ہیں بھرے مجمع میں اس سے۔ کیوں پوچھ رہے ہیں بھرے مجمع میں اس سے؟ اس لیے کہ آپ بتلانا چاہتے ہیں میں ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا گمان ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تو خدا نے کرم کیا، آپ کو وسیلہ بنا دیا ہے، آپ کی جگہ کسی اور کو وسیلہ بنا دیتا۔ تو خیر جاری ہونے کی آفت کیا ہے؟ خیر کے بعد کیا کیا جائے؟ احسان جتلایا جائے۔ وَعْصِمْنِي مِنَ الْفَقْرِ وَهَبْ لِي مَعَالِمَ الْأَخْلَاقِ، پروردگار اخلاق کے جو عالی ترین اخلاق ہے وہ مجھے عطا فرما، لیکن جب با اخلاق بن جاؤں تو اس کی آفت کیا ہے؟ پروردگار مجھے فخر سے بچا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر فخر کرنے لگوں کہ میرا اخلاق تو ایسا ہے، میں تو ایسا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دعا بھی تقریباً میرے خیال سے ایک پیراگراف بھی ختم نہیں ہونے پایا ہے، اور یہ تقریباً 2 سے 3 4 پیج کی دعا ہے، اور آپ کا اسٹیمنا بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا کچھ دیر ہے، اگر سوال و جواب سوال ہیں آپ کے پاس تو سوال پوچھیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کسی سے ہنس کے بات کر لینا اور مہمانوں کو اچھی طرح انٹرٹین کر لینا، لیکن ہم بات تو انہیں لوگوں کی دل کے اندر ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہم ظاہراً کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم شادی بیاہ میں بھی مل رہے ہیں ہنس کے، اور مجلسوں میں بھی یہی چیز سوچ کے ساتھ کے مجلسوں میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو مین چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مین جو منبع ہے، جو سورس ہے، مطلب یہ کہ ہنس کے بول لینا یا اندر کبھی کیفیت کا اخلاق کے اوپر اثر ہونا، اس کا تھوڑا سا آپ دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جیسا ظاہر ہو ویسی اس کا باطن ہو۔ جتنے اچھے طریقے سے آپ مل رہے ہیں کسی سے، باطن میں بھی اس کے لیے اتنی ہی محبت آپ کے دل میں ہو۔ لیکن اگر نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص مجھے پسند نہیں ہے، ہوتا ہے بسا اوقات ایک شخص سے جو مجھے نہیں پسند، لیکن پھر بھی آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ اس سے کم از کم ظاہر میں اچھے انداز سے ملیں۔ یہاں تک کہ حدیث بھی ہے، اگر تم بردبار نہیں بن سکتے ہو تو بردبار بننے کی ایکٹنگ تو کر سکتے ہو، کہا ایکٹنگ کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے، اگر کسی میں صبر و تحمل نہیں ہے تو کہا اگر تم صبر نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم صبر کرنے کی کوشش کرو، یعنی ظاہر میں ایسا دکھاؤ کہ میں بہت صابر ہوں۔ یہ کام جب بار بار کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ یہ صبر تمہارے اخلاق کا حصہ بن جائے گا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ اخلاق 2 قسم کے ہیں، ایک سجیہ ہے، ایک نیت ہے۔ سجیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت میں ہی شامل ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ٹھنڈے مزاج کا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے بھائی کیا اچھے اخلاق کا آدمی ہے، بھائی اس کو آتا ہی نہیں ہے غصہ، تو وہ ہے شروع سے ہی ہے ٹھنڈے مزاج کا، یہ بھی اخلاق ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو گرم مزاج کا آدمی ہے، ہر بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا اور رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کرتا ہے، اپنے غصے کو پیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیت، کہ یہ وہ اخلاق ہے جس کے اوپر وہ جبر کر رہا ہے اپنے آپ پر۔ تو راوی نے پوچھا کہ ان میں سے کون سا افضل ہے؟ کہا کہ یہ دوسرا والا افضل ہے، کیونکہ اس میں وہ محنت کر رہا ہے، وہ تو اس کی خلقت میں شامل ہے، وہ ہے ہی شروع سے ٹھنڈے مزاج کا،
وہ سب سے ٹھنڈے مزاج میں بات کرتا ہے، اچھے مزاج میں گفتگو کرتا ہے، لیکن ایک وہ شخص کہ جس کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر جبر کر رہا ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو، لیکن اگر نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو کم از کم ظاہر اچھا ہو. جیسے وہ مولا بھی ہوتے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کرو، یہ بھی اخلاق کے جڑے ہوئے چیزیں آتی ہیں. سوری، جیسا مولا کہتے ہیں کہ جہاں سے تمہیں امید نہ ہوگی تو تمہیں پلٹ کے کچھ ملے گا، ایسی جگہ پہ عطا کرنے کا زیادہ ثواب ہے. صحیح، ریٹرن کی امید. جی جی جی. اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کرو. ہاں، اس کو معاف کر دو. تو یہ سب چیزیں بھی جی جی سب اخلاق میں آتے ہیں. یہ ساری اخلاقی صفات ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے. ایسے کو دینا کہ جس کے بارے میں تمہیں امید نہ ہو کہ اس سے کوئی تمہیں ریٹرن ملے گا، اس کا کوئی جزا تمہیں ملے گی، اس کو دینا زیادہ افضل ہے. یہاں تک کہ جب تم قدرت حاصل کر لو تو قدرت حاصل کرنے کے بعد معاف کر دو. یہ اخلاق کے اعلیٰ ترین یعنی درجات ہیں گے. قزم غیظ جس کو اب کہتے ہیں، غصے کو پی جانا. اسی طریقے سے اور بہت دوسری صفات ہیں. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.